زوال بندہ مومن کا بے ضرری سے نہیں، دنیا دار الاسباب ہے، اس میں اللہ عز و جل نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب رکھا ہے۔ جب وہ سبب پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مسبب کو پیدا فرما دیتا ہے۔ مثلاً دوا بیماری سے شفا کا سبب ہے، جب بندہ دوا لیتا ہے تو رب رحیم اپنے کرم سے صحت عطا کر دیتا ہے۔ جس دور میں مسلمان کمزور اور تعداد میں کم تھے تب ان کے حالات قابل رشک تھے اور دنیا ان سے ڈرتی تھی۔ آج امت کی تعداد بھی 1.5 ارب سے زیادہ ہے اور دولت و طاقت بھی بے پناہ ہے، مگر حالات پریشان کن ہیں اور امت دنیا سے مرعوب ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عموماً اس سوال کے جواب پر غور ہی نہیں کیا جاتا، اور اگر کوئی سوچتا بھی ہے تو زیادہ تر یہی نتیجہ نکالتا ہے کہ مسلمان معاشی طور پر پیچھے ہیں اور علوم و فنون میں پسماندہ ہیں۔ شاعر مشرق اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا، اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاصل حاجات، جو فقر سے ہے میسر توانگری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے ضرری سے نہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ مسلمانوں کی زبوں حالی تنزلی اور بے توقیری کا حقیقی سبب وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ ان ابتر حالات کے حقیقی اسباب کچھ اور ہیں، اور حقیقی اسباب کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، قرآن و سنت میں مسلمانوں کو تمام کفار خصوصاً یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی و محبت سے منع کیا گیا، مگر ہم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں، یہ بھی ہمارے تنزل کی ایک وجہ ہے۔ نمبر 2، دور عروج میں خالق کائنات نے اپنے کرم سے دشمنان اسلام کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالا تھا، مگر آج ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم ان سے مرعوب اور خوفزدہ ہیں۔ نمبر 3، مسلمانوں کی اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہے، اسی کے بلبوتے پر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوری دنیا پر راج کیا۔ آج امت اپنے خالق کی نافرمانی میں مبتلا ہے اور رب العالمین کی مدد پر بھروسہ کرنے کے بجائے ہتھیاروں اور دنیاوی ساز و سامان سے امید لگائے بیٹھی ہے، جس کا انجام موجودہ زوال ہے۔ نمبر 4، حدیث نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف وہ امور ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کے دلوں سے ہمارا رعب ختم ہو گیا اور ہم تعداد کی کثرت کے باوجود بے قدر ہیں۔ انہی اسباب کی وجہ سے امت بین الاقوامی سطح پر رسوا ہے اور انہی وجوہات کی بنا پر قومی اور نجی سطح پر مصائب و مسائل کا انبار ہے۔ اگر ہم عزت رفتہ کی بحالی اور اپنی ذاتی زندگی میں سکون و وقار چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اپنے خالق کریم اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار دلوں میں بسانا چاہیے، نیز شوق شہادت اور اسلام کی سربلندی کے لیے مر مٹنے کا جذبہ بیدار کرنا چاہیے۔